الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. جماعت اسلامی ہند حلقہ ملکاجگیری اور سکندرآباد کے تعاون سے اس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر آج ہمارے درمیان جو مسائل ہیں اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ ہم تمام جانتے ہیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، الگ الگ گوشوں میں، الگ الگ علاقوں میں کس طرح کے سنگین حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو، بظاہر ہم لوگ شاید کچھ ہو، لیکن اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کچھ اس بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہاں جمع ہونے کا موقع دیا۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا کام، دین کی اشاعت کا کام شروع کیا تھا تو ابتدائی لمبے عرصے تک صحابہ کرام کی جو جماعت تھی بہت ہی چھوٹی تھی، اور ان لوگوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، اپنی ایمانی فراست سے، ایمانی جذبے سے اپنی جد و جہد کو، دین کی اشاعت کو، دین کی تبلیغ کے کاموں کو بھرپور توانائی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جاری رکھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ اسی کی بدولت آج ہم بھی کلمہ گو افراد میں شامل ہیں الحمدللہ۔ تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ آج بظاہر ہم لوگ شاید مختصر ہیں، لیکن ہم ایک ایک آدمی، ایک ایک ہزار آدمی پر بھاری ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم تمام کو توفیق دی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے کچھ غور و فکر کریں اور خاص طور پر اپنے علاقے کے مسلمانوں سے متعلق مسائل پر غور کریں، آگے کے تعلق سے کچھ ایکشن پلان بنائیں، اور جو پچھلے دنوں کام ہوا ہے اس کی نسبت سے آگے کیا کام کرنا ہے اس سلسلے میں ہم ایک راہ عمل بنائیں۔ پہلی بات امید پورٹل کے حوالے سے ہے۔ امید پورٹل کے حوالے سے یہ ہے، ہم تمام جانتے ہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، میں کوئی درخواست کروں گا کچھ ساتھی جو پیچھے میں ہے تھوڑا سامنے کے چیز پہ آ جائیں، کچھ ساتھی سامنے آ جائیں، جزاک اللہ۔ تو ہم تمام جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے نیا وقف کا قانون بنایا جو امید کے نام سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس قانون کے تحت میں ایک ویب پورٹل، ویب سائٹ جاری کی گئی ہے جو ہندوستان کے تمام اوقافی جائیدادیں کا اس میں رجسٹریشن کروایا جائے، جس میں تمام مسجدیں شامل ہیں، تمام قبرستان، تمام درگاہیں، تمام عاشور خانے، تمام امام باڑے، ہر طرح کی وقفی جائیدادوں کا اس میں اندراج، انٹری کروانا ضروری قرار دیا گیا۔ تو اس کی تشہیر، اس کا آغاز تو 6 جون 2025 کو کیا گیا، مگر سپریم کورٹ میں اس کا کیس جانے کی وجہ سے اس کی تشہیر میں وقت لگایا گیا۔ تو بہرحال اخیر کے دنوں میں اس تشہیر کا اثر نظر آیا، تو کافی علاقوں میں الگ الگ جماعتوں نے، الگ الگ افراد نے اپنی اپنی سطح پر کوششیں کی، محنتیں کی۔ اس کے نتیجے میں شاید 40% کے قریب میں، چاہے وہ ریاستی وقف بورڈ ہو، اپنے اپنے اداروں میں کچھ جماعتوں کی طرف سے بھی کچھ اس کے سیکٹرز قائم کیے گئے تھے، تو مجموعی لحاظ سے 40% کے قریب اس کا اندراج مسجدوں کا، درگاہوں کا، قبرستانوں کا اور دیگر جائیدادوں کا اس میں اندراج کرایا گیا، اور الحمدللہ
آل انڈیا مسلم اصلاح بورڈ ضلع میڈیکل مرکزگیری کے زیر اہتمام بھی ملاپور کے علاقے میں مدرسہ مفتاح العلوم ہے، وہاں ایک روم وہاں کے ذمہ داروں سے بات کر کے ایک کمپیوٹر سینٹر قائم کیا گیا، تو وہاں پر بھی الحمدللہ علاقے کی کافی مسجدوں کے لوگ وہاں تشریف لائے، اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں توجہ دلائی گئی، یاد دہانی کروائی گئی۔ تو ہمارے جماعت اسلامی کے عیسائیوں کے مقامی ساتھی بھی تھے، کچھ دیگر نوجوان ساتھی بھی ہمارے ساتھ میں رہے الحمدللہ، اور جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ تو ان سب کو اپنے ٹیم میں شامل کرتے ہوئے ایک بہترین الحمدللہ کام ہوا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام پچھلے دنوں امید پورٹل پر کیا گیا ہے، یہ حکومت کی طرف سے جو وقف کا قانون شروع کیا گیا ہے، تو پورے مرحلے کے طور پر، پورے منصوبے کے طور پر یہ صرف اور صرف پہلا قدم ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کام کا جو دوسرا مرحلہ، بعد کا جو مرحلہ ہوگا، وہ انکوائری کا، ویریفیکیشن کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے امید پورٹل پر جو جائیدادوں کی تفصیلات اپلوڈ کی ہیں، اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں، ان ڈاکومنٹس کی ہم مضبوطی کے سلسلے میں فکر کریں، کوشش کریں، اور آنے والے دنوں میں جب ویریفیکیشن ہوگا تو اور بھی اس کے تعلق سے جو ہے ڈاکومنٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے آفیسرز کی ٹیم کی طرف سے مانگے جائیں گے، طلب کیے جائیں گے۔ تو توجہ دلانے کا اور جو ہے یاد دہانی کے طور پر یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ان ڈاکومنٹ کو مضبوط کریں اور تیاری کو اپنے آگے بڑھائیں امید پورٹل کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے، اہم خوشخبری بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ 2 دن پہلے جمعہ کے دن شام کو ریاستی حکومت اور تلنگانہ وقف بورڈ کی درخواست پر یہاں کے تلنگانہ وقف ٹریبونل نے امید پورٹل پر رجسٹریشن کے سلسلے میں 3 مہینے کا ٹائم اور بڑھا دیا۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنے